السلام علیکم ناظرین، کلام بہو کی 13ویں قسط کے ساتھ آپ کا میزبان میر محمد امین ایڈوکیٹ سلطان العارفین فرماتے ہیں، اندر وچ نماز ساڈی ہک سہ جا نتیوے ہو، نال قیام رکوع سجودے کر تکرار پڑھیوے ہو، اے دل ہجر فراقوں سڑیا، اے دم مرے نجیوے ہو، راہ محمد والا باہو جے وچ رب لبیوے ہو۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نشان پہ کلک کریں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اندر وچ نماز ساڈی ہک سہ جا نتیوے ہو، اندر سے مراد باطن ہے، یعنی باطنی نماز۔ آپ فرماتے ہیں باطنی نماز کی نیت ایک ہی طرح کی جاتی ہے۔ صوفیہ کرام کا یہ انداز ہے کہ وہ ظاہری چیز کا نام لے کر باطنی چیز کے اسلوب کو بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے خالص ارادہ اور نیت کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ مبذول کر لی ہے۔ یہ توجہ اور یکسوئی حاصل ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے، اور یکسوئی نفرت، کینہ، بغض، حسد، لالچ ترک کرنے سے ملتی ہے۔ جب یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے، یکسوئی کے ساتھ باطن میں نماز قائم ہوتی ہے، تو آسمان کی پھر تک اس کی رسائی ہوتی ہے۔ اور حضرت اقبال فرماتے ہیں، تھی فرشتوں کو بھی حیرت یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تا سرے عرش بھی انسان کی تگ و ناز ہے کیا، آگ ہی خاک کی پتلی کو بھی کیا پرواز ہے کیا۔ سلطان العارفین دوسری لائن میں فرماتے ہیں، نال قیام رکوع سجیدے کر تکرار پڑھیوے ہو۔ جس طرح ظاہری نماز کے آداب ہیں، رکوع، سجود، قیام، اسی طرح باطنی نماز کے بھی کچھ آداب ہیں، جس میں توکل اور ذکر کثیر ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے قرب کے مراحل طے کرتی ہے، اور توجہ ہمیشہ اللہ پہ مرکوز ہوتی ہے۔ عاجزی، توکل اور ذکر کثیر باطنی نماز پڑھنے والوں کے لیے پیکر عاجزی ہوتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ کی ذات نے پوچھا کہ اے میرے محبوب، میرے لیے کیا تحفہ لے کے آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ، میں تحفہ میں وہ چیز لایا ہوں جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، میں آپ کے لیے عاجزی لے کے آیا ہوں۔ اور باطنی نماز قائم کرنے کے لیے عاجزی بہت ضروری ہے، اس طرح انسان کا توکل پختہ ہو جاتا ہے۔ ابو حمزہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ دوران سفر ایک ویرانے سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک خشک کنواں آیا، آپ کی توجہ نہ تھی اور اس کنویں میں گر گئے۔ ہر طرف ویرانہ ہے، کوئی آس پاس نہیں ہے کہ جس کو پکارا جائے۔ کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد وہاں سے ایک قافلہ گزرا اور انہیں احساس ہوا کہ لوگوں کے آپس میں باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ سوچا کہ میں انہیں پکاروں کہ مجھے کنویں سے نکالا جائے۔ ساتھ ہی فوراً یہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ تم اسے اپنے خالق کو چھوڑ کر، اپنے مالک کو چھوڑ کر کسی غیر کو پکارو گے۔ یہ سوچ کر قافلے والوں کو پکارنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور سوچا کہ وہ خود میری مدد کرے گا، میں غیر کو نہیں پکاروں گا۔ اب قافلے والے جب اس کنویں کے پاس پہنچتے ہیں تو سب آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ یہ کنواں عین راستے کے درمیان ہے اور خشک ہے، اس سے کوئی سیراب بھی نہیں ہو رہا، تو اس میں کوئی جانور گر سکتا ہے، کوئی آدمی گر سکتا ہے، کیوں نہ اسے بند کر دیا جائے تاکہ کوئی اس میں گر نہ جائے۔ نیچے ابو حمزہ تمام گفتگو سن رہے ہیں کہ کنواں بند کرنے کا منصوبہ بن رہا ہے، لیکن آپ اپنے توکل پر پختہ ہیں اور کامل ہیں کہ غیر اللہ کو نہیں پکاروں گا۔ سب قافلہ والوں نے مل کر ایک بہت بڑا پتھر اس کنویں کے اوپر رکھ دیا اور کنواں بند کر دیا۔ آپ اللہ کے توکل پہ خاموش رہے۔ آدھی رات کے وقت کنویں کا پتھر سرکنے لگا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ اللہ میری مدد کر رہا ہے۔ ایک بہت بڑا اژدہا ہے، اس نے اپنی دم اس کنویں میں لٹکائی۔ آپ نے اس کو جب پکڑ لیا اور احساس ہوا کہ اللہ میری مدد کر رہا ہے، اور وہ اژدہا آپ کو کھینچ کر باہر لے آیا، تو آواز آئی کہ اے ابو حمزہ، دیکھا ہم نے تمہیں تباہ کرنے والی چیز کے ہاتھوں تباہ ہونے سے بچایا۔
جب اللہ پہ توکل مضبوط ہو تو پھر وہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ذکر کثیر جو ہے اس کے متعلق خود سلطان باہو نے ایک اور مقام پہ فرمایا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد اے پڑھایا ہو، یعنی ہر دم ہر وقت ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تیسری لائن میں آپ فرماتے ہیں اے دم مرے نہ جیوے ہو، کہ اللہ کے قرب اور وصال کے شوق میں اس قدر انسان اور فقیر جو ہے وہ اس کا متمنی ہوتا ہے کہ وہ ذات پاک کے عشق و محبت میں جلتا رہتا ہے، اسے کسی لمحہ چین نہیں آتا، وہ اللہ کی یاد میں ہی ہر وقت محو رہتا ہے، اس کے ہجر اور فراق میں جلتا رہتا ہے، اسے جنت حوریں عیش و آرام کسی چیز کی کوئی غرض نہیں ہوتی، اس کا مطمع نظر صرف ذات پاک کی ذات مقصود ہوتی ہے، وہ اسی کا قرب چاہتا ہے۔ آخری لائن میں آپ فرماتے ہیں راہ محمد والا باہو جے وچ رب لبیوے ہو۔ آپ نے فرمایا ہے کہ سچا راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر کے ہی فقیر رب کو پا سکتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی ہے کہ فقیر کو وہ بلند مقام پہ لے جاتی ہے، پھر وہاں سے حقیقت اور معرفت کی منزلیں شروع ہوتی ہیں، پھر اس کی وہاں تک رسائی ہو جاتی ہے، اور جس کو وہ تبلیغ کرتا ہے، جس کو وہ دعوت دیتا ہے تو وہ اس کا چاہنے والا بن جاتا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے، راستے میں ایک باندی ایسے جاہ و جلال کے ساتھ اپنے خادموں سمیت جا رہی تھی جیسا کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے آواز دے کر کہا اے باندی، تجھے تیرا مالک کیا فروخت کرتا ہے یا نہیں؟ وہ باندی اس جملہ کو سن کر بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی کیا کہا، پھر سے کہو۔ آپ نے پھر پوچھا کہ کیا تیرا مالک فروخت کرتا ہے؟ تو کہنے لگی اگر وہ فروخت کر بھی دے تو کیا تجھ جیسا فقیر خرید سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں خرید سکتا ہوں اور تم سے بہتر خرید سکتا ہوں۔ باندی کہنے لگی اپنے خدام سے کہا کہ اس فقیر کو ساتھ لے چلو، راستے میں مذاق ہی رہے گا۔ خدام نے پکڑ کر ساتھ لے لیا۔ جب وہ گھر واپس پہنچی اور اپنے آقا کو یہ خود سارا قصہ سنایا، وہ بھی سن کر بہت ہنسا اور کہا کہ فقیر کو میرے پیش کیا جائے۔ جب مالک بن دینار کو پیش کیا گیا تو آقا پہ ایک ہیبت سی چھا گئی اور بڑا مؤدب انداز میں پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی باندی میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ اس نے پوچھا آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 گٹھلیاں ہیں۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ آقا نے پوچھا کہ آپ نے یہ قیمت کس مناسبت سے لگائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں عیب بہت ہے۔ پوچھنے لگا کہ اس میں کیا عیب ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ یہ اگر تیل نہ لگائے تو سر سے بو آنے لگے، دانت صاف نہ کرے تو منہ سے بدبو آنے لگے، اگر یہ کنگھی نہ کرے تو جمعے پڑ جائے سر سے بو آنے لگے، اس کو حیض آتا ہے، پیشاب پخانہ کرتی ہے، ہر قسم کی گندگی تھوک رال ناک اس میں سے نکلتے ہیں، خود غرض اتنی ہے کہ اپنی غرض کے لیے تم سے محبت جتلاتی ہے، محض اپنی راحت اور آرام کے لیے تمہیں الفت جتاتی ہے، ساری محبت جھوٹی ہے، کل کسی اور نے زیادہ قیمت دے دی تو تجھے چھوڑ کر اس کے ساتھ چلی جائے گی، اس سے تمہاری محبت کے دعوے درے کے درے رہ جائیں گے، اس سے بہتر میرے پاس 1000 درجہ بہتر باندی ہے جو نہایت کم قیمت پہ ہے، وہ کافور کے جوہر سے بنی ہے، مشک اور کافران کی ملاوٹ سے بنی ہے، موتی اور نور اس پہ لپیٹا گیا ہے، اگر کھارے پانی میں لعاب دہن ڈال دے تو وہ میٹھا ہو جائے، مردہ سے اگر بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے، اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے، گرہن لگ جائے، اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے، اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آ جائے
تو سارا جہان معطر ہو جائے۔ یہ باندی مشک اور زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں سے کھیلی ہے۔ تسنیم جو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، اس کا پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی۔ اب تم ہی بتاؤ، قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی بہتر ہے؟ تو سب نے کہا کہ وہی باندی جو آپ نے بتائی ہے۔ تو کہنے لگے اس باندی کی قیمت ہر شخص ہر وقت ادا کر سکتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو آپ نے کہا بہت معمولی قیمت ہے، تھوڑا سا وقت فارغ نکال کر تہجد کے وقت 2 رکعت نفل اگر پڑھ لیے جائیں، جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب مسکین کو ساتھ بٹھا لو، اللہ کی رضا کو اپنی خواہش پہ قربان کر دو، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دو، دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات سے گزارو اور اپنے آخری گھر کی فکر کرو، کیونکہ جنت اصلی گھر ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کا گھر ہے۔ تو اس کے مالک نے پوچھا کہ تم نے شیخ کی باتیں سن لی، کیا یہ سچ ہے؟ تو باندی نے کہا کہ ہاں میں نے باتیں سن لی اور یہ بالکل سچ ہے۔ تو کہنے لگا پھر آج سے تم آزاد ہو۔ سب غلاموں کو بلوایا اور کہا کہ تم سب بھی آزاد ہو، اور تمام مال اسباب اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، اور محل کے دروازے پہ لٹکا ہوا جو موٹا سا کپڑے کا پردہ تھا وہ کپڑا اتارا اور اس کو اپنے جسم پہ لپیٹ لیا، تمام جاہو جلال والا لباس اتار کر وہ بھی خیرات کر دیا۔ باندی نے کہا کہ مجھے بھی اب یہ زندگی خوشگوار نظر نہیں آتی۔ اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا بدن پہ لپیٹا، زیورات اور قیمتی لباس سب خیرات کر دیے، اور مالک بن دینار کو دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں دونوں کا انتقال ہوا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا کلام بہو۔ آئیے آج کے اس خوبصورت کلام کو خوبصورت آواز میں قاری عمر افضل حیدری صاحب سے سنتے ہیں۔ اندر وچ نماز ساڑی ایک سے نتیوے نال قیام رکوع سجود دے کر تکرار پڑھی وے فراق دسڑے اے دم مرے نہ جیوے راہ محمد والا بہو جے وچ رب لبی وے